آصف کرمانی کی مسلم لیگ نون سے راہیں جدا۔ ڈاکٹر آصف کرمانی نے پارٹی سے باقاعدہ علیحدگی کا اعلان کر دیا۔ بولے عوام مہنگائی اور بجلی کے بل سے مر رہے ہیں، خوش آمدی ٹولہ سب اچھا کی گردان کر رہا ہے، نواز شریف صاحب سب اچھا نہیں ہے، کافی عرصے سے خود کو سیاسی معاملات سے علیحدہ کر چکا تھا۔ مشترکہ مفادات کونسل کا اجلاس ایک بار پھر ملتوی۔ وزیر اعظم اور دیگر ارکان کی مصروفیات کی وجہ سے اجلاس ملتوی ہوا۔ ذرائع CCI کے مطابق اجلاس کی نئی تاریخ کا اعلان جلد کیا جائے گا۔ وزیر اعظم نے کل مشترکہ مفادات کونسل کا اجلاس طلب کر رکھا تھا، اس سے قبل 10 جولائی کو بھی اجلاس ملتوی کر دیا گیا تھا۔ پشاور کے علاقے میں دہشت گردوں کا پولیس چوکی پر حملہ۔ گزشتہ رات حملے میں شہید کانسٹیبل سعید اللہ کی نماز جنازہ پولیس لائن میں سرکاری اعزاز کے ساتھ ادا۔ پولیس کے اعلی افسران اور اہلکاروں کی شرکت۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کی پولیس چوکی پر فائرنگ کے واقعے کی مذمت۔ علی امین گنڈا پور کا پولیس اہلکار کی شہادت پر اظہار افسوس۔ بلوچستان حکومت کا کوئٹہ کی 2400 بلند عمارتوں کے سروے کا فیصلہ۔ میٹروپولیٹن کارپوریشن کوئٹہ اور بیوٹمس یونیورسٹی میں سروے کا معاہدہ طے پا گیا۔ بیوٹمس کی سروے ٹیم میں PhD ڈاکٹرز اور پروفیسر شامل ہوں گے۔ ٹیم عمارتوں کی زلزلہ برداشت کرنے کی صلاحیت کو جانچے گی۔ اور کراچی میں اینٹی کرپشن سرکل کا چھاپا۔ غیر قانونی کرنسی ایکسچینج پر ملوث ملزم کلفٹن سے گرفتار۔ 15,300 امریکی ڈالر اور غیر قانونی کرنسی ایکسچینج سے متعلق ریکارڈ برآمد۔ جرمنی کے شہر فرینکفرٹ میں افغان شہریوں کا پاکستانی قونصل خانے پر حملہ۔ سبز ہلالی پرچم اتار کر بے حرمتی پتھراؤ بھی کیا۔ پاکستانی حکام کا جرمن وزارت خارجہ سے احتجاج، تحقیقات کا مطالبہ۔ جرمن حکام نے تحقیقات کی یقین دہانی کرا دی، کئی افراد گرفتار۔ کل سے بحر عرب اور خلیج بنگال سے مانسون ہوائیں ملک میں داخل ہو کر بارش برسائیں گی۔ آج سے 27 جولائی کے دوران کشمیر اور گلگت بلتستان میں بھی بارش کی پیش گوئی۔ سندھ بلوچستان کے ساحلی پٹی میں آج بارش کا امکان۔ پنجاب میں بارشوں کا چوتھا اسپیل کل سے شروع ہوگا۔ کراچی میں آج بارش کا امکان۔ شہر کے مختلف حصوں میں تھنڈر سیل بننے کی توقع۔ ملک میں مہنگائی کی شرح میں مسلسل تیسرے ہفتے میں بھی اضافہ ریکارڈ۔ مہنگائی کی سالانہ مجموعی شرح 24.36% ہو گئی۔ اسلام آباد میں ٹماٹر 134 روپے کلو میں فروخت، آلو 10 روپے اضافے کے ساتھ 90 روپے فی کلو ہو گئے، ادرک 680، لہسن 380 اور لیمو 500 روپے کلو میں فروخت۔ لاہور میں چکن 31 روپے مہنگی، فی کلو قیمت 626 ہو گئی۔ گزشتہ ہفتے جمہوریت بچانے کے لیے میں نے گولی کھائی، امریکہ کو پہلے سے زیادہ متحد ہونے کی ضرورت ہے، ہماری پارٹی پچھلے انتخابات سے زیادہ مضبوط ہے۔ ریپبلکن صدارتی امیدوار ڈونلڈ ٹرمپ کا حملے کے بعد مشیگن میں پہلا خطاب۔ ایک انٹرویو میں سیکیورٹی اداروں کی کارکردگی پر سوالات اٹھا دیے، کہا ان پر قاتلانہ حملے کی پیشگی اطلاع نہیں دی گئی، یہ ایک غلطی تھی۔ کوئی شخص چھت پر چڑھا کیسے، اس کے بارے میں پتہ کیوں نہیں چلا؟ بنگلہ دیش میں کوٹا سسٹم کے خلاف احتجاج جاری، پولیس احتجاجی طلبہ کو روکنے میں ناکام۔ ملک بھر میں فوج نے کنٹرول سنبھال لیا، انٹرنیٹ بدستور بند۔ وزیر اعظم شیخ حسینہ واجد کے غیر ملکی دورے منسوخ۔ رامپورہ میں ہزاروں مظاہرین کرفیو توڑتے ہوئے سڑکوں پر نکل آئے، پولیس کی مظاہرین پر فائرنگ۔ پرتشدد واقعات میں ہلاکتوں کی تعداد 133 ہو گئی۔ امریکہ کی اپنے شہریوں کو بنگلہ دیش کا سفر نہ کرنے کی ہدایت۔ بنگلہ دیش میں زیر تعلیم طلبہ کے والدین کی وزیر اعظم سے مدد کی اپیل۔ پاکستانی طلبہ کی محفوظ واپسی کے لیے والدین نے وزیر اعظم کی ایڈیشنل سیکرٹری کو خط لکھ دیا۔ والدین کی بنگلہ دیش میں پاکستان کے ہائی کمشنر سے رابطہ کرنے کی درخواست۔ تمام پاکستانی طلبہ کی محفوظ اور جلد از جلد واپسی کو یقینی بنانے کا مطالبہ۔ طلبہ سے رابطہ نہ ہونا اہل خانہ کے لیے افسوسناک اور تشویشناک ہے۔ اسرائیل کا یمن کی بندرگاہ پر حملہ، حدیدہ پورٹ کی آئل تنصیبات کو نشانہ بنایا گیا۔ حملے میں 3 افراد شہید، 80 سے زائد شہری زخمی۔ صہیونی فوج نے حملے کو تل ابیب پر حملے کا رد عمل قرار دے دیا۔ حزب اللہ کی حدیدہ پر حملے کی مذمت احمقانہ اقدام قرار دے دیا۔ سعودی وزارت دفاع کی حدیدہ حملوں میں سعودی سرزمین استعمال ہونے کی تردید۔
مولانا فضل الرحمان سے اسمبلیاں تحلیل کرنے یا استعفوں پر کوئی بات نہیں ہوئی۔ تحریک انصاف نے اسمبلیوں سے نکلنے سے متعلق بھی کوئی مشاورت نہیں کی۔ چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر نے مولانا کا دعویٰ مسترد کر دیا۔ مولانا فضل الرحمان نے دعویٰ کیا تھا کہ نئے انتخابات کے لیے پی ٹی آئی کے پی اسمبلی تحلیل کرنے کو تیار ہے۔ بانی پی ٹی آئی سمیت سیاستدانوں پر مقدمات نہیں بننے چاہیے۔ مشیر اطلاعات خیبر پختونخوا بیرسٹر سیف کہتے ہیں بعض مسترد شدہ سیاسی لوگ بنو واقعے پر سیاست کی ناکام کوشش کر رہے ہیں۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا بنو کی صورتحال کو مسلسل مانیٹر کر رہے ہیں۔ مذاکرات کا عمل شروع ہوتے ہی بنو میں امن بحال ہوا۔ وزیر اعلیٰ کی ہدایت پر قائم کمیشن بہت جلد انکوائری رپورٹ جمع کرے گا۔